السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کی تلاوت کس وقت کرنی چاہیے؟ جی ہاں، بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں کس وقت پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کس وقت کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے اور کہاں کرنی چاہیے۔ دیکھیے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، سب سے پہلی چیز یہ، جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرنے جائیں تو جو آپ آیتیں یا جو بھی دعائیں یا جو بھی سورے آپ پڑھتے ہیں ان کا مطلب آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں اس چیز کو جاننے کی، تو آپ کے دل کو اور سکون ملے گا اور آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا، ہے نا۔ قرآن کے بارے میں آپ کو اور علم حاصل ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کس راستے پہ لے جانا چاہتا ہے، اور قرآن میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا اچھی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی بدل سکتی ہیں، پلٹ سکتی ہیں ہماری زندگی، ہے نا۔ تو قرآن ایک پاک کتاب ہے، قرآن ایک بہت اچھی کتاب ہے، انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، رزق روزی میں برکت ہوتا ہے، گھر کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور ہر مرض کی جو دوائی ہے قرآن میں ہے، ہر سورے، ہر دعا، ہر آیت میں ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھنے جائیں، آپ لوگوں کا بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کب پڑھیں، کہاں پڑھیں۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کے کپڑے پاک صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جس جگہ پہ بھی آپ قرآن پڑھیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہونا ضروری نہیں۔ ایسا نہیں کہ بس میرا دل کرا تو میں کہیں بستر، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہاں بچے بھی بیٹھ رہے ہیں، بڑے بھی بیٹھ رہے ہیں، اچھا ہے، صاف ہے، پاک ہے، نہیں ہے، صوفے پہ بیٹھ گئے، نجیس تھا، اچھا تھا، کیسا تھا، ہم بیٹھ جاتے ہیں کہیں پر بھی قرآن سپارہ ہاتھ میں لے کے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، قرآن کی ہمیں اہمیت کرنی ہے، اور دوسروں کو بھی قرآن کی اہمیت بتانی ہے ہمیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، کتنا ضروری ہے ہمارے لیے قرآن، ہے نا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہے، آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، آپ خود بھی پاک ہونے چاہیے، کوئی بھی نجاست نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کے ہاتھ خاص کر پاک صاف ہونے چاہیے، ہاتھ نجس نہیں ہونے چاہیے، اور وضو ہوا ہونا چاہیے آپ کا، ہے نا۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں کسی کو دکھانے کے لیے بالکل نہیں پڑھنا ہے نا۔ اور جب بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کے معنی پتہ ہونے چاہیے۔ جب تک آپ کو معنی پتہ نہیں ہوگا، آپ صرف پڑھتے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہے، کون سی آیت ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں اچھا انسان کیسے بننا ہے، ہمیں کیسے کس کے ساتھ رحم کرنا ہے، چغلی، برائیاں، غیبت نہیں کرنی ہے نا، کسی کا مال نہیں کھانا ہے، کسی پہ زیادتی نہیں کرنی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، صرف ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے کا جو اچھا وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھ رہے ہیں، ہے نا، فجر کی نماز پڑھ لیں آپ، یا صبح جس وقت پہ آپ اٹھتے ہیں، کوشش کریں جب آپ صبح اٹھیں تب آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے دل کو بہت زیادہ سکون ملے گا اور اچھا لگے گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے میرے بھائی ہیں، مسلمان بھائی، وہ اپنے صبح جب دکان کھولتے ہیں تب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں فون سے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو آپ معنی کے ساتھ، میننگ کے ساتھ یوٹیوب پہ چلا لیں، یا آپ کسی بھی ایسی چیز پہ چلا لیں، ہے نا، تو آپ کو جو ہے اچھا لگے گا، آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ اگر جن کو نہیں بھی پڑھنا آتا ہے تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب دکان کھولتے ہیں، صاف صفائی کر لیتے ہیں، چیزیں اچھی کر لیتے ہیں، پاک کر لیتے ہیں، سب چیزیں صاف ستھری ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس سے یہ ہوگا کہ رزق بھی آئے گا، روزی بھی آئے گی، برکت بھی ہوگی آپ کی چیزوں میں۔ اسی طرح سے میری بہنیں جو بھی قرآن پڑھنا چاہتی ہیں، میری ماں ہے، تو جب آپ صبح اٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ آپ گھر کی صاف صفائی کریں، گھر کو صاف ستھرا کریں، خود بھی پاک صاف ہوں، کھانا پینا، مطلب صبح کا جو ناشتہ واشتہ، اس سے سب فری ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کھڑا ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ ارے بچے ہیں یا شوہر ہے یا کوئی پریشان ہو رہا ہے کہ ناشتہ کب ملے گا، اور آپ قرآن کی تلاوت ہی کرے جا رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ جب آپ فارغ ہو جائیں چیزوں سے، کام سے فارغ ہو جائیں، اور آپ اپنی چیزوں سے فارغ ہو جائیں، آپ کے بھی پیٹ میں کچھ نہ کچھ غذا گئی بھی ہو، اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ پر میں نے جس طرح سے بتایا، جگہ، چیزیں اور سب چیزیں پاک صاف ہونی چاہیے، اور آپ کو جب قرآن پڑھیں اس کا معنی اور میننگ پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نا۔ اور بچوں کو بھی اسی طرح سے پڑھائیں آپ قرآن، بچے بھی، ان کو بھی پاکیزگی سکھائیں۔ پہلے سب سے پہلے چیز یہ ہے، ان کو بھی کوشش کریں کہ ان کو بھی ہر چیز کی میننگ پتہ ہو، معنی پتہ ہو قرآن جب وہ پڑھ رہے ہوں تو، اور ان کی بھی جگہ جہاں بھی بیٹھ رہے ہو پاک صاف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں بچے کو ہم ہر کہیں نہیں پکڑا دیں گے سپارہ کہ بیٹا یہیں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، نہیں، ایسا نہیں کرنا، شور شرابے میں نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے، قرآن اور نماز ایک ایسی چیز ہے جتنا ہو سکے اکیلے پن میں، سکون میں، ہم دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے نا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے نماز اور قرآن، تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں، ہم کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ بات بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ جب بہت زیادہ شور ہوگا نا آپ کے ارد گرد تو اس پہ آپ فوکس نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ نماز ہو یا قرآن ہو۔ جب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بہت شور میں بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بہت شور میں، مطلب شور سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نماز ہو رہی تو ٹھیک ہے، ایسی جگہ سب لوگ قرآن پڑھیں تو ٹھیک ہے، پر جہاں بے وجہ کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر کی ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ اس جگہ پہ کر رہے ہیں قرآن یا نماز، تو اس جگہ پہ آپ کا فوکس نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کسی سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں یا کسی انسان سے اپنی بات کہتے ہیں تو ہم اکیلے میں کہتے
کہتے ہیں نا سکون میں کہتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، سنتے ہیں تو کتنا سکون سے سنتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن اور نماز کو بھی اسی طرح سے آپ لیں کہ سکون کے وقت آپ پڑھیں، کوشش کریں رات کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ صرف صبح میں ہی پڑھنا ہے، آپ شام کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، دوپہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جس وقت آپ کو ایسا لگے کہ آپ فری ہیں، مائنڈ فری ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی برائی نہیں چل رہی ہے آپ کے دماغ میں، کسی کے لیے کچھ غلط نہیں چل رہا ہے، کسی کی کوئی بغض نہیں ہے، آپ کا دل صاف ہے، پھر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے، اللہ بھی راضی اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، ہے نا۔ تو اس لیے آپ دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے جائیں تو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، ہے نا، صحیح وقت ہونا چاہیے، نہیں آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں، آپ بہت زیادہ تھکان میں ہیں اور آپ کا کام پھیلا ہوا ہے، آپ کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے نا۔ آپ کو دونوں چیزیں لے کے چلنی ہیں، آپ کو دنیا داری بھی لے کے چلنی ہے، آپ کو دین کو بھی لے کے چلنا ہے، اور کسی بھی چیز کو بوجھ نہیں بنانا ہے، نہ آپ کو دین کو بوجھ سمجھنا ہے، نہ آپ کو دنیا کو بوجھ سمجھنا ہے، دونوں کو اچھے سے ہینڈل کریں، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی بہن بہت زیادہ سمجھدار ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھدار نہیں ہیں، اور ہمیں ویلیو کرنی، قدر کرنی ہر قرآن کی آیت کی، جب بھی ہم پڑھیں سکون کے ساتھ پڑھیں اور ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہے نا، ہمیں سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارا دل اور دماغ اور کان اسی جگہ پہ ہونے چاہیے، کہیں اور نہیں، یہ نہیں کہ ہم وہ اس کی بھی باتیں سن رہے ہیں، اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں، اچھا جی قرآن بھی پڑھیں، اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں جی نماز بھی پڑھیں، نہیں، سب سے اچھی چیز یہ کرنی ہے، آپ قرآن پڑھنے کا جو صحیح وقت ہے آپ کا فوکس اس پہ ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، صحیح وقت ہونا چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ کو، تو یہ سب سے اچھا وقت ہے قرآن پڑھنے کا۔